قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فباب التیمم، مصنف نے جو پانی سے حاصل ہونے والی طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ یعنی وضو اور غسل کا ذکر کر دیا، تو اب انہوں نے تیمم کا باب قائم کیا ہے جو مٹی سے پاک ہونے والی، مٹی سے حاصل ہونے والی طہارت ہے۔ قرآن نے بھی طہارت صغریٰ اور کبریٰ کا، پانی سے حاصل ہونے والی طہارت صغریٰ اور کبریٰ کا ذکر کرنے کے بعد تیمم کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ تیمم کی آیتوں میں دیکھیے اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، آدمی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا تم میں کا کوئی پیشاب پاخانہ سے آئے، یہ حدث اصغر ہوا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا بیوی سے مجامعت کر لو اور پانی نہ پاؤ، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو طہارت صغریٰ اور کبریٰ جو پانی سے حاصل ہوتی ہے، اس کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے تیمم کا ذکر کیا ہے۔ اسی کی اقتدا کرتے ہوئے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے وضو اور غسل کا بیان کرنے کے بعد، غسل جنابت کا بیان کرنے کے بعد مٹی سے حاصل ہونے والی طہارت تیمم کا ذکر کیا، اور اس کا تعلق بھی طہارت ہی کے باب سے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی طہارت ہے، پانی کا بدل ہے، پانی کا قائم مقام ہے، اس لیے کتاب الطہارت کے اندر ہی یہ باب لایا گیا ہے۔ کتاب التیمم نہ کہہ کر کے باب التیمم ذکر کیا گیا، گویا کہ طہارت کے ابواب میں سے یہ ایک باب ہے۔ اور تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، فتیمموا صعیدا طیبا، قصد کرو پاک مٹی کا۔ تیمم الشیء، کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور شریعت میں کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے آدمی چہرے اور دونوں ہاتھوں پر یعنی دونوں کلائیوں پر مسح کے لیے پاک مٹی استعمال کرے، یا کہہ لیجیے کہ پاک مٹی سے چہرے اور دونوں کلائیوں کو ملنا، مسح کرنا، چہرے اور دونوں ہاتھ کا پاک مٹی سے مسح کرنا، یہ تیمم ہے۔ نماز اور دوسری بندگیوں کے لیے جن کے لیے طہارت شرط ہے، اگر یہ آخری جملہ لگا دیں تو اور بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے یا نماز جیسی دوسری عبادت جس کے لیے پاکی شرط ہے، اس کے لیے پاک مٹی کا قصد کرنا چہرے اور دونوں کلائیوں پر مسح کرنے کے لیے تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم دو وجہ سے ہمارے لیے مشروع ہے یا رخصت ہے، ایک تو یہ کہ آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو بیماری کی وجہ سے، یا پانی کی حصول یابی ممکن نہ ہو، پانی ہی نہ ہو، عذر تو کچھ بھی نہیں لیکن پانی ہی نہیں پا رہا ہے، یا پانی اتنا ہی ہے جو اس کی ضرورت کے لیے ہے، پینے وغیرہ کی ضرورت کے لیے۔ اگر طہارت کے لیے استعمال کرے گا تو پھر پیاسا رہنے کا ڈر ہے، تو یا تو پانی نہ پائے حضر میں یا سفر میں، یا پانی پائے لیکن پانی کے استعمال پر آدمی کو قدرت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ، پانی نہ پانے میں دونوں بات داخل ہے، یا تو پانی سرے سے نہ ملے نہ پاؤ، یا پانی پاؤ لیکن اگر آدمی اس کے استعمال پر قادر نہ ہو تو گویا پانی نہ پانے والا ہی ہے۔ تیمم کی مشروعیت سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا جو انہوں نے اپنی بہن اسما سے عاریۃً لیا تھا، اس کی تلاش اور جستجو میں لوگ سرگرداں رہے، اور پانی ختم ہو چکا تھا اور تیمم کی آیت نہیں اتری تھی۔ بہرحال لمبی حدیث ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور چونکہ یہ دین
ہمیشہ کا دین ہے، قیامت تک کا دین ہے، اور یہ امت سب سے افضل امت ہے، تو اپنے دین کی تکمیل کے لیے اور امت مسلمہ پر رحم فرمانے کے لیے، احسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی۔ اب وہی لوگ جو پہلے ناک منہ چڑھاتے تھے کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی ہے، وہ اب حضرت عائشہ کو اور حضرت ابو بکر کو مبارکباد دینے کے لیے بڑھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے اے علی ابو بکر آپ کی، جب بھی امت کسی پریشانی میں مبتلا ہوئی ہے اللہ نے آپ لوگوں کی وجہ سے امت کے لیے کشادگی پیدا کر دی ہے، آسانی پیدا کر دی۔ بہرحال یہ تیمم سے پاکی حاصل کرنا طہارت صغریٰ کے لیے بھی، طہارت کبریٰ کے لیے بھی، اگر آدمی جنوبی بھی ہو، پانی نہ پائے یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، حائض عورت پاک ہوئی ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو وضو اور غسل دونوں ضرورتوں کے لیے تیمم کافی ہے۔ اور وہی ایک طریقہ ہے جس کا طریقہ آئے گا کہ ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریے اور چہرے پر مسح کیجیے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پر، پشت کلائی پر، اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کلائی پر مسح کر لیے، بس دیٹس آل۔ تو یہ تیمم جو ہے وہ الحمدللہ اس امت کے خصائص میں سے، اگلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، اگر وہ ناپاک ہوتے، ان کو پاکی حاصل کرنی ہوتی تو پھر وہ انتظار کرتے یہاں تک کہ پانی پا لیں، جب تک پانی نہیں پاتے اس وقت تک وہ عبادت سے دور رہتے۔ اللہ نے اپنی شریعت کے ذریعے اس بات کو اسلام کی تعلیم کے ذریعے اجاگر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کا تعلق نماز اور دوسری عبادتوں کے ذریعے اللہ سے ہمیشہ جڑا رہے۔ اگر کوئی شخص پانی نہیں پاتا ہے تو اس کی وجہ سے اپنی نماز کو ضائع نہ کرے یا بے وقت نہ کرے، بلکہ پانی کا بدل ہم تیمم کی شکل میں دیتے ہیں، مٹی کی شکل میں دیتے ہیں، آپ مٹی سے تیمم کر کے آپ اپنی عبادت کو ادا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کر سکتے ہیں۔ فللہ الحمد علی فضلہ و توفیقہ و کرم، اللہ کے فضل و توفیق اور اس کے کرم پر، اس کی مہربانی پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے۔ گویا کہ یہ تیمم مٹی کے ذریعے حاصل ہونے والی طہارت اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ چنانچہ اس خصوصیت کو واضح کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ پانی کے قائم مقام اللہ نے ہمارے لیے مٹی کو بنایا ہے۔ حدیث لے کر آئے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، پہلی حدیث اس باب کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل ادرکته الصلاة فلیصلی ڈاٹ ڈاٹ کر کے وذکر الحدیث۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو یہاں مختصر کیا، صرف دو خصوصیت ذکر کی ہے، جو محل شاہد ہے، جس حصے سے ان کا استدلال ہے اس حصے کو انہوں نے ذکر کیا، جو دوسرے نمبر پر بیان کی گئی، بقیہ تین چیزوں کو انہوں نے حذف کیا۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں، دوسری روایت میں یہ اسی روایت کی جو پوری تفصیل ہے کہ آپ نے فرمایا وہ احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی، تیسری چیز ہے کہ میرے لیے غنیمت حلال کی گئی، مجھ سے قبل کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی۔ چوتھی چیز ہے وہ اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی۔ اور پانچویں چیز ہے وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ۔ انشاءاللہ تفصیل تھوڑی پانچوں چیزوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے، پہلے حدیث کے ساتھ ہے، چلتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے 5 چیز دی گئی، اعطیت مجھے دی گئی، یعنی فعل مجہول ہے، فاعل نائب فاعل محذوف ہے اس کا، اعطیت یعنی اعطانی اللہ، مجھے دیا گیا ہے، دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، ان اللہ هو المعطی۔ اعطیت خمس، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہے، یعنی اعطانی اللہ خمس خصال، اللہ نے مجھے 5 خصلتیں عطا فرمائی۔ یہ علی سبیل الحصر نہیں ہے، یہ صرف 5 ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی زیادہ ہے۔ دوسری حدیثوں میں استدلال میں حدیثیں آئیں گی تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ ہے اس سے
آپ کو دیا ہے. اور بھی صفات ہے. علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 17 صفات بیان کی، 17 خصائص، 17 خصوصیات بیان کی، اور کہا کہ مزید اگر کوئی غور و فکر کرے تو اور بھی چیزیں مل سکتی. تو یہ 5 چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں خصوصیت کے ساتھ. یہ 5 حسر کے لیے نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی. کلم یعطہ احد قبلی، یہ 5 صفتیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں عطا فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی افضلیت ثابت ہوئی تمام انبیاء پر، اور سابقین تمام انبیاء اور رسول کی امتوں پر امت محمدیہ کی فضیلت ثابت ہوئی. پہلی چیز آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے، خوف کے ذریعے، یعنی میرے دشمن کے دل میں اللہ رب العالمین نے خوف ڈال دیا ہے. اس قدر اسلام غالب آیا اور فتوحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی کہ 1 مہینے کی مسافت پر، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جزیرۃ العرب ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی دوری اونٹ سے 1 مہینے میں طے ہو جاتی تھی. تو کہا 1 مہینے کی مسافت پر، مسیرت شہر، مسیرت یعنی مسافت، 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر ہمارا دشمن ہو تو وہ ہمارے خوف سے مرعوب رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے. لا الہ الا اللہ. دوسری صفت جس کا تعلق ہمارے باب سے ہے، تیمم سے، کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی اور طہورا یعنی مطہر بنائی گئی. طاہر مطہر، طہور مانے طاہر مطہر، پاک اور پاک کرنے والی. یہی ہے اصل میں محل شاہد. اب ظاہر ہے کہ الارض کے اندر جو الف لام ہے، روئے زمین، الارض پوری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی. ظاہر ہے کہ یہ اپنے عموم پر تو ہے نہیں، الف لام استغراق کے لیے تو ہے، لیکن یہ مستثنیٰ ہے کیونکہ نجاست کی جگہ میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقہ سے ہم حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اونٹ کے باندھنے کی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے. جی، تو جو گندی جگہ ہے وہ مستثنیٰ ہے اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی، یعنی ہم زمین سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. اول ارض سے مراد زمین پر جتنی کچھ چیزیں ہیں، چاہے وہ مٹی والی زمین ہو، مٹی ہو جس کو چھوئے، جس میں جوتتے ہیں، ہل چلاتے ہیں یا ٹریکٹر چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، وہ ہو جس کے اندر دھول بنتی ہے، گرد ہوتی ہے، جس کو اگر آپ ٹچ کریں تو آپ کے ہاتھ میں وہ لگے. تو ارض ترابیہ ہو، مٹی ہو، یا ارض رملیہ ہو، بالو ہو، ریتیلا علاقہ ہو یا پتھریلا علاقہ ہو، وہ تمام چیزیں ارض کے اندر داخل ہیں. تو کہا گیا کہ زمین ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ، یہ رجل ذکر کیا گیا ہے شرف کی وجہ سے، ورنہ رجل اور عورت امرا دونوں کا حکم ایک ہی ہے. ایو اس میں شرط ہے، ما تاکید کے لیے زائد ہے. جو شخص بھی، امت کا جو شخص بھی اور امت کی جو عورت اس کو نماز پالے، ادرکت الصلاۃ، نماز کا وقت داخل ہو جائے اور اسے نماز پڑھنی ہے اور پالی نہیں ہے، تو پانی کے ملنے کا اخیر وقت تک انتظار نہ کرے. ارد گرد میں پانی دیکھ لے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی کے ملنے کی توقع بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں خواہ کے لیے لیٹ نہیں کرنا ہے، اول وقت میں وہ اپنی نماز پڑھ لے. زمین سے طہارت حاصل کرے، زمین پر ہاتھ مارے، تیمم کرے اور اسی زمین کے اوپر نماز پڑھ لے. پانی کے پائنے کا، پانی کے حاصل ہونے کا انتظار نہ کرے. لیکن اگر گمان غالب ہو کہ پانی تھوڑی دیر میں آئے گا، اگر یہ امکان ہو اور غالب گمان ہو تو پھر پاکی حاصل کرنا پانی سے شرط ہے، اس لیے اس کا انتظار کرے. اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن طہارت ابھی پانی ملنے کی توقع پوری ہے، راجع غالب گمان ہے تو پھر انتظار کرنا چاہیے. اور اگر انتظار فضول ہے تو پھر اول وقت کا لحاظ کر کے اول وقت میں نماز پڑھ لیں. یہ 2 چیز ہوئی جس کو صاحب کتاب میں بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ. حدیث کو مختصر کر دیا الحدیث کر کے، یعنی الحدیث میں طول ہی، یعنی حدیث ذکر کی گئی ہے مکمل اصل کتاب میں، بخاری مسلم میں. وہ 3 چیزیں جو جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے،
اس میں ہے وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت حلال کی گئی، وہ مال جو میدان جہاد سے کفار کے مال سے حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو، اللہ رب العالمین نے امت کے لیے حلال کیا، اور اس کے ذریعے صحابہ کرام کو اللہ نے مالدار کر دیا. جبکہ یا تو اگلی امتوں میں جہاد نہیں تھا، اور یا اگر جہاد تھا بھی، جیسا کہ بعض روایت میں غزا نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا، اور جب غنیمت کا مال رکھا کہ آسمان سے اوپر سے آگ آئے اور وہ اس کو غنیمت کو جلا دے، تو آگ نہیں اتری، تو کہا کہ لوگوں فیکم الغلول، تمہارے اندر کوئی خیانت کرنے والا ہے، کسی نے غنیمت کے مال کی چوری کی ہے، جب تک اس کو جمع نہیں کرے گا آگ نہیں آئے گی. بہرحال تو اگلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، جو بھی میدان کارزار میں دشمنوں سے مشرکین سے مال حاصل ہوتا سب کو ایک اونچی جگہ پر صاف ستھری جگہ پر رکھتے، اور پھر اوپر سے آگ آتی اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی. یہ قبولیت کی دلیل ہوتی کہ غنیمت اللہ نے قبول کر لی. لیکن لوگ اس کو لے کر گھر نہیں لوٹ سکتے تھے، اور اس سے فائدے نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت یہ دی کہ غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال فرمائی. اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی وہ اعطیت الشفاعہ، اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور شفاعت سے مراد شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، اور وہ یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ آئے اور بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے، جس سے اولو العزم پیغمبر اپنی ناتوانی کا اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ پہلے جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت موسیٰ کے پاس، ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ کے پاس، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، اور یہ سب اپنے اپنے عذر پیش کریں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں کہ اللہ سے سفارش کروں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی عذر کے اپنا کوئی عذر بتائے ہوئے کہہ دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اور جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، میں شفاعت کا اہل ہوں، میں شفاعت کا اہل ہوں، میں کرتا ہوں. اور پھر تفصیل ہے کہ آپ سر کو سجدے میں ڈالیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور نئے نئے اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت سکھائے گا، ان کلمات مبارکہ کے ذریعے، ان اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو آپ پکاریں گے، دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کہے گا ارفع راسک وسل توتا واشفع تشفع، سر اٹھاؤ، مانگو، کیا مانگتے ہو، سفارش کرو، سفارش قبول کی جائے گی. تو یہ جو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، یہ مقام محمود، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، جس سے اولو العزم پیغمبر پیچھے رہ جائیں گے. اور پانچویں چیز یہ بتائی گئی کہ صاحب وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے، البتہ میری نبوت جو ہے وہ پورے عالم کے لیے ہے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ کی نبوت جنوں کے لیے بھی ہے. تو یہ 5 صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بتائی ہیں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر، اگر کسی شخص کو اللہ نے نعمت دی ہو تو وہ اللہ کی نعمتوں کا بیان اگر کر رہا ہے، فخر کے لیے نہیں، لا فخر. بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد روایت ابن عباس سے کہ آپ نے کہا اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی ولا اقول فخرا، میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تحدث بیان کرنا شکرانے کے طور پر، یہ الحمدللہ شکر گزاری کی ایک صورت ہے. دوسری بات کہا، یہ بات پہلے آ گئی ہے کہ یہ 5 چیز جو ہے یہ خصوصیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت مسلم میں ہے اس کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فضیلت بخشی ہے. اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں وہی ہیں، ایک چیز کا اضافہ ہے، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھ کو جوامع الکلم دے کر بھیجا ہے، جامع کلمات دے کر کے، کہ شارٹ ورڈ ہے، کہ مختصر الفاظ میں بڑے بڑے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیا کرتے تھے، جامع کلمات آپ فرمایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے مسلم میں اور روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص دی ہیں، جسے 5 وقت کی نمازوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت دی گئی، اور یہ کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کے تمام ان شخصوں کو، تمام ان لوگوں کو میں بخش دوں گا جو مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا ہو. وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کر کے آخر میں جنت میں داخل کرے، لیکن توحید کی برکت سے بہرحال وہ جنت میں جائے گا. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں
اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ 5 یا 6 یا 7 یہ عدد حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور اہل علم نے اس سلسلے میں خصائص الرسول کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہے، چنانچہ علامہ سیوطی کی مشہور کتاب ہے الخصائص الکبریٰ۔ اچھی بات ہے۔ بہرحال اس میں جو اصل مسئلہ سے جو گفتگو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ تیمم پاک مٹی سے جائز ہے، پاک مٹی سے تیمم زمین سے جائز ہے۔ اب زمین بولے تو کہا نا کہ چاہے وہ مٹیالی زمین ہو یا پھر وہ رملی زمین ہو، بالو ہو یا پتھریلی زمین ہو، چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ ہلکا ترہی کیوں نہ ہو، وہ تمام چیزیں اس کے اندر مٹی کی چاہے زمین کی جو بھی نوعیت ہو وہ سب ہوگا۔ جیسے کہ ابو جہم کی روایت ہم پر کیا کہ ایک شخص نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پیشاب کر رہے تھے تو آپ اٹھے اور آپ نے دیوار پر ہاتھ مارا، تیمم کیا اور آپ نے جواب دیا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، مکہ سے مدینہ جاتے، مکہ سے طائف جاتے، ریتیلے علاقوں کا سفر کرتے، اور یہ وضاحت نہیں ہے کہ آپ مٹی لے کر جایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑتی رہی ہوگی اور پانی نہیں رہا ہوگا تو تیمم کی آیت کے اترنے کے بعد انہی بالوؤں میں ریت میں سینڈ کے اندر ہاتھ گھسا کر کے آپ نکالتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کہیں بھی ہو شخص، لکڑی کا یہ ٹیبل ہے ہمارے پاس، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے، مٹی نہیں ہے جو ہاتھ میں لگے، اگر مگر اس کے اوپر گرد و غبار اگر پڑا ہوا ہے، کوئی اور بھی چیز ہے، پتھر ہے اس پر گرد و غبار ہے، لکڑی ہے کوئی گرد و غبار ہے، اس کے اوپر صرف ہاتھ آدمی پھیر لے اور اس کے بعد چہرے پر مسح کر لے، ہاتھ پر مسح کر لے تو انشاءاللہ کافی۔ تو بہرحال یہ اس سے مسئلہ ثابت ہوا، اگرچہ مسلم میں مٹی کی شرط ہے، جیسا کہ دوسری حدیث لے کر کے یہ آئے ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو ارض ہے، کیا ارض سے مراد زمین کا چہرہ، زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، چاہے وہ مٹی ہو، ریت ہو یا سیمنٹ ہو یا کوئی اور پتھر ہو یا پتھریلی زمین ہو، یہ تمام چیزیں استعمال تیمم کے لیے کی جا سکتی ہیں، یا صرف مٹی ہونی چاہیے جس پر گرد پڑی ہوتی ہے، غبار پڑا ہوتا ہے، اور ہاتھ اگر اس کے اوپر پھیرو تو ہاتھ میں وہ مٹی کا اثر آتا ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ تو چنانچہ ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں اس سلسلے میں جو خاص مٹی کو متعین کرتی ہے۔ مٹی بولے تو وہ جو ہاتھ میں لگتی ہو، ہاتھ اس پر پھسلانے سے یا ہاتھ رگڑنے سے ہاتھ کے اندر مٹی کا اثر آتا ہو۔ کہتے ہیں وفی حدیث حذیفہ عند مسلم، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت جو مسلم میں آئی ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ وجعلت تربتها لنا طہورا، تربت کہتے ہیں مٹی کو، جس کے اوپر ہاتھ پھیرے تو ہاتھ میں مٹی لگے، وہ ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ کب؟ اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی نہ پائے۔ اس میں ایک شرط کا اضافہ ہو گیا، واضح ہو گیا کہ جب پانی نہ پائے تو مٹی کو ہم طہارت کے لیے استعمال کر سکتے، جیسے قرآن نے کہا فلم تجدوا ماء او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا، پانی نہ پاؤ تو مٹی یا مٹی کے جنس کی جو چیز ہو، سعید کہتے ہیں علی وجہ الارض، زمین کا چہرہ، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، سطح زمین کے اوپر جو چیز ہے، یہاں بھی وہ قید یہاں لگ گئی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے احمد میں روایت ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ وجعل التراب لی طہورا، میرے لیے تراب، مٹی، اسپیشل بطور خاص مٹی۔ تو زمین کے جنس کی تمام چیزوں کے اندر ایک فرد مٹی بھی ہے، ایک جز مٹی بھی ہے، ایک جز ریت بھی ہے، ایک جز پتھریلی زمین بھی ہے، پتھر بھی ہے۔ تو عام یا کوئی چیز عموم پر دلالت کرتی ہو، اس میں سے کسی ایک فرد کو بیان کیا جائے تو صحیح قول یہ ہے کہ وہ مخصص نہیں کہلاتا، خاص کہ جب حکم میں عام میں دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر مٹی دستیاب ہو تو مٹی افضل ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری اور چیز بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ متفق علیہ ہے، بقیہ چیزوں میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر مٹی نہ ہو تو مٹی کے جنس کی کوئی بھی چیز ہو، ریت ہو، پتھریلی زمین ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، کسی پر بھی ہاتھ پھیر کر کے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ یہی قول جمہور اہل علم کا ہے۔ البتہ حنابلہ کے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ صاحب مٹی ہی ضروری ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مٹی اگر ہو تو مٹی کا استعمال کرے، کیونکہ وہ متیقن ہے، متفق علیہ ہے، اور اگر مٹی نہ ہو تو مٹی کی جنس کی کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، یا ایون مٹی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مٹی کا استعمال کیا جائے۔ کب؟ جب کہ ہم پانی نہ پائیں، اور یہ شرط قرآن نے بھی بیان کی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اب جو لوگ مٹی کی قید لگاتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو سعید ہے نا، زمین کے اوپر کے یہ حصے ہیں، چہرہ جس کو کہتے ہیں، وہ سب داخل ہے سعید کے اندر،
یعنی وجہ الارض، زمین کا چہرہ، زمین کے اوپر جو چیز پائی جاتی ہے اس کو سعید کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سعیدن طیبن میں جو سعید ہے اس سے بڑا تراب ہے، جیسا کہ حذیفہ کی روایت اور علی کی روایت سے تراب سمجھ میں آئے. جیسے کہ زمین میں الارض سے مراد وہ زمین مراد ہے وہاں نماز پڑھو جہاں ناپاکی نہ ہو. اسی طریقے سے سعید سے مراد صرف زمین کا وہ حصہ جو مٹی والا ہو، جو ہاتھ رگڑنے سے ہاتھ میں لگتا ہو، یہ کہتے ہیں. اور ایک استدلال اور قرآن کی اس آیت سے بھی ہے جو سورہ مائدہ کی تیمم والی آیت ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو مسح کرو، منہ اس سے یعنی مٹی سے، کیونکہ کوئی بھی دوسری چیز ہاتھ میں آپ کے لگے گی نہیں سوائے مٹی کے، کیونکہ مٹی پر ہاتھ ڈالیں گے تو اس میں سے منہ یعنی من التراب، اس میں کا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں لگے گا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے. چلیے بہرحال انشاءاللہ صحیح قول یہ ہے کہ عام کے افراد میں سے، زمین کی جنسوں میں سے، زمین کے اوپر پائی جانے والی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز مٹی کا ذکر کر دیا گیا ہے، جو بہرحال خصوصیت کی دلیل جمہور کے نزدیک نہیں ہوتی ہے. جیسے کوئی کہے نا کہ اکرم الطلبہ و اکرم زیدن، طلبہ کا احترام کرو اور زید کا احترام کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زید کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب طلبہ سے صرف زید ہی کا احترام کرو، طلبہ کا نہ کرو، یعنی بطور خاص. تو یہ کہہ لیجیے کہ بطور خاص مٹی کا استعمال کرنا چاہیے. اگر مٹی ہے تو دوسری چیز کا استعمال نہیں ہو، مٹی نہیں ہے تو دوسری چیز استعمال کریں، کیونکہ حکم عام تکریم طلبہ کی بھی ہے، تکریم زید کی بھی ہے. تو صرف زید کا نام لے لینے سے زید کی خصوصیت ہو جائے تکریم کے باب میں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں اگر یہ کہے اکرم الطلبہ ولا تکرم زیدن، طلبہ کا احترام تو کرو لیکن زید کا احترام مت کرو، تب معلوم یہ ہوا کہ اکرم طلبہ کا جو عموم تھا اس سے زید کو مستثنیٰ کر دیا گیا، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اکرم الطلبہ و اکرم زیدن فامسحوا فتیمموا صعیدا طیبا، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ان کو استعمال کرو تیمم کے لیے. اور کہا گیا کہ صاحب چلو زمین میں سے بطور خاص ایک چیز تراب، اس کا استعمال کرو، تو معلوم ہوا کہ بہتر ہے تراب، اسپیشل چیز ہے وہ، اور چیزوں کے مقابلے میں طلبہ کا احترام کرو بطور خاص زید کا. تو زمین کے اوپر پائی جانے والی جو بھی چیز ہے وہ سب تیمم کے لیے تمہارے لیے جائز ہے، بہتر ہے، لیکن اس میں مٹی جو ہاتھ میں لگتی ہو وہ زیادہ اچھی ہے. اگر یہ توجیہ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بات بن جائے گی، اور تراب کی حدیث اور سعید کی آیت اور حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے کہ مٹی کو فوقیت دی جائے. اب تیمم کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس پر یہ حدیث لے کر کے آئے، اور یہ حدیث آپ کو بتائے گی کہ تیمم جہاں کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو سکھلایا ہے وہ جنابت کے تیمم کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدث اصغر ہو کہ حدث اکبر، تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر آدمی جنوبی بھی ہو اور تیمم کرنے کے لیے اپنے کو بے بس پاتا ہو، مجبور پاتا ہو، تو جو تیمم کا طریقہ وضو کے لیے ہے وہی طریقہ غسل کے قائم مقام تیمم کا بھی ہے. حدیث ملاحظہ کیجیے، متفق علیہ روایت ہے، لفظ مسلم کا لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہما، کیونکہ عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، سب قدیم الاسلام اور مکے میں مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے. حضرت عمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. سن 37 میں جنگ صفین میں جو حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، اس میں حضرت عمار کا قتل ہو گیا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فاجنبت، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت میں بھیجا. اب ضرورت کیا تھا؟ ایک سریہ بھیجا، ایک چھوٹی ٹکڑی لشکر کا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹی ٹکڑی لشکر کی بھیجی. کہتے ہیں کہ میں جنوبی ہو گیا، مجھے جنابت لاحق ہو گیا، احتلام ہو گیا. فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلمين وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ترجمہ ملاحظہ کیجئے. کہتے ہیں بعثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، کسی غرض میں، کسی ضرورت میں بھیجا، کسی سریہ میں مجھ کو بھیجا، میں جنوبی ہو گیا.
فتمرغت فی الصعید، زمین کے اوپر میں لوٹ پوٹ ہو گیا جیسے جانور لوٹ پوٹ کرتا ہے۔ قیاس کیا کہ جس طریقے سے غسل میں پورے جسم کو بھگانا پڑتا ہے، ایک ایک بال کی جڑ بھگونی پڑتی ہے، تو اسی طریقے سے پورے بدن کے اوپر مٹی لگ جانی چاہیے۔ گویا کہ انہوں نے جنابت سے تیمم کو غسل کے اوپر قیاس کیا۔ اور سعید جیسا کہ میں نے کہا زمین کا چہرہ، زمین کا اوپری حصہ یا مٹی، جیسا کہ اختلاف آپ نے سنا ہے، ہو سکتا ہے بالو کی ریت میں لوٹ پٹ گئے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مٹیالی زمین رہی ہو جس پہ گرد پڑی رہتی ہو، جس پہ ہاتھ پہ گرد لگتی ہو، اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ جب آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ انما یکفیک، تم کو صرف یہ کافی تھا، بجائے اس کے کہ مٹی کے اندر تم لوٹ پوٹ کر جاتے اور پانی نہیں تھا کہ غسل کرتے، تمہارے لیے کافی تھا ان تقول بیدیک، یہ کہ تو کہے اپنے دونوں ہاتھ سے، ظاہر ہے کہ ہاتھ سے تو کہنا نہیں ہوتا ہے، تو قال بمعنی فعل کے ان تفعل بیدیک، اب بیدیک سے بڑا بکفیک، کیونکہ پورا ہاتھ تو مٹی پر ایسے رگڑ نہیں سکتے، صرف یہ ہتھیلی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ ید بیدیک، ید کا لفظ جب مطلق آوے تو صرف یہ کلائی تک کو بولتے ہیں ید، تو دونوں ہتھیلی کو زمین کے اوپر ایسا کرتے یعنی مارتے، ہکذا بتایا آپ نے کہ تم دونوں ہاتھ کو ایسا کہتے، یعنی دونوں ہاتھ سے ایسا کرتے، یعنی دونوں ہاتھ مٹی پہ ڈالتے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دونوں ہتھیلی کے پشت کو، اوپری حصے کو پشت کہتے ہیں، اندر کی ہتھیلی کا تو حصہ مٹی میں لگ ہی گیا، بعض روایت میں کہ ایسے مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اندر سے ہتھیلی کو رگڑے، پھر اس کے بعد داہنی ہتھیلی سے یا بائیں ہتھیلی سے داہنی ہتھیلی کے پشت پر، اور دائیں ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی کے پشت پر اور چہرے پر۔ جو متفق علیہ روایت ہے اس کے اندر ظاہرہ کفئی ہے، دونوں ہتھیلی کے اوپری حصے پر مسح کیا، وہ وجہہ اور چہرے پر مسح کیا، کف کا پہلے ذکر ہے، وجہ کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ پہلے سمجھا کہ جنابت کے نتیجے میں کیا جانے والا تیمم بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ وضو کے لیے کیا جانے والا، وضو کی جگہ پر کیا جانے والا تیمم، گویا حدث اصغر اور حدث اکبر سے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہی طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے اور یا ریت میں ہاتھ گھسائے، اور اس کے بعد دونوں ہتھیلی پر کے اوپری حصے پر مسح کرے اور چہرے پر مسح کرے۔ اب یہ چہرہ پہلے ہوگا کہ ہاتھ پہلے ہوگا، یہ مسئلے میں اختلاف ہے۔ صحیحین میں جو روایت ہے متفق علیہ روایت، اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ دونوں ہاتھ کو زمین پر ایک مرتبہ مارا اور پھر بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ کے اوپر مسح کیا، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر، یوں ہتھیلی کے اندرونی حصے کو داہنی ہتھیلی کے اندرونی حصے پر ملا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ ظاہر کف ہے، اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت کے اوپر، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کے پشت پر اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے پشت پر۔ اور بعض روایت میں کہ صرف مٹی پر ہاتھ مارا، بائیں ہاتھ سے داہنے پشت پر، دائیں ہاتھ سے بائیں پشت پر، اندر سے رگڑنے کی ضرورت نہیں، اور چہرے پر مسح کیا۔ وہ وجہ ظاہر کفئی وہ وجہ، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ واو جمع کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کو یا دو سے زائد چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا۔ لیکن یہی انہوں نے ذکر کیا کہ بخاری میں جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ دونوں ہتھیلی آپ نے زمین پہ ماری، وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور دونوں ہتھیلی پر پھونک مارا۔ اس کا مطلب ہے کہ گرد لگ گئی تھی اس کے اندر زیادہ، گویا مٹی تھی، وہ مٹی پر جو ہاتھ مارا تو مٹی پر ہاتھ جب لگایا تو زیادہ مٹی آ گئی، تو اس پر آپ نے پھونک مارا۔ تو اب یا تو پھونک تیمم کی سنت ہو، یا یہ ہے کہ مٹی کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہو۔ زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ چہرے پر مٹی پوتنا نہیں ہے، لیپنا نہیں ہے، بلکہ زیادہ مٹی لگ جائے تو اس کو ہلکا کرنا، جو بظاہری علت سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم مسح بہما وجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کو چہرے پر وکفیہ اور ہتھیلی پر مسح کیا، یعنی پہلے چہرے پر مسح کیا، اور یہاں بھی واو ہی ہے، ہم یہاں واو سے ترتیب نہیں ثابت کر رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں پہلے وجہ کا لفظ ہے، اس کے بعد کفین کا لفظ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، چہرے پر مسح کرو اور ہاتھ پر۔ قرآن نے بھی چہرے کا پہلے ذکر کیا ہے، ہاتھ کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ وضو کے باب میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ہاتھ دھونے سے پہلے چہرہ پہلے دھویا جاتا ہے، اس کے بعد
ہاتھ دھویا جاتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ پہلے چہرے پر مسا ہو، زمین پر مارنے کے بعد اگر دونوں ہاتھ کے اندر مٹی لگ گئی ہے تو ہاتھ کو ایک دوسرے پر مل دے، پھر پھونک مار کر کے اس کو ہلکا کر لے، چہرے پر ہاتھ مل لے، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی پشت کلائی پر، داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کلائی پر مسا کر لے، بس کافی۔ لا الہ الا اللہ، حدیث ہے کہ انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم دونوں ہاتھ کو زمین پر مارو، پھر اس کو پھونکو اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ پر مسا کرو، پھر چہرے پر مسا کرو۔ تو متفق روایت میں یدین کا ذکر مسح وجہ سے پہلے ہے، لیکن بخاری میں مسح وجہ کفین کے اوپر مقدم کیا گیا ہے، جو قرآن کے مطابق ہے۔ اور پھر جو وضو میں ترتیب ہے کہ پہلے چہرہ پھر اس کے بعد ہاتھ، اس ترتیب سے بھی ملتی جلتی یہ بات ہے، لہذا پہلے چہرے پر اس کے بعد ہاتھ پر مسح کرنا چاہیے۔ تو تیمم ایک ہی مرتبہ زمین پہ مارنا ہے، ہاتھ کو چہرے پر مسح کرنا اور پشتے کلائی پر دونوں طرف، بس کلائی تک۔ اب دیکھیے ایک دوسری صفت جو شوافی کے نزدیک اور حنفیہ کے نزدیک ہے کہ تیمم 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کا نام ہے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور دوسری مرتبہ مارو تو پھر کہنی سمیت، کہنی تک ہاتھ کا مسح کرو، جیسے کہنی تک ہاتھ دھوتے ہیں نا، اس طریقے سے کہنی تک مسح کرنا ہے دونوں ہاتھ کا۔ اس سلسلے میں حدیث لائے ہیں وعلی ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، رواہ الدارقطنی وصححہ الائمۃ وقفہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حدیث مرفوع، کہ تیمم 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنے کا نام ہے، ایک مرتبہ ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسرا ضرب دونوں ہاتھ کے لیے کہنیوں تک۔ دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے اور ائمہ محدثین نے کہا کہ موقوف ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا فعل ہے۔ نبی کی حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل بھی صحیح نہیں ہے، انتہائی ضعیف روایت ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو موضوع تک قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی سند میں علی بن زبیان العبسی نام کا راوی ہے جو انتہائی ضعیف ہے، بلکہ ابن معین نے تو اس کو کہا کہ متہم ہے، متہم بالکذب ہے۔ یہ نسائی نے کہا متروک الحدیث، ایسا آدمی جس پر اتہام ہو حدیث گھڑنے کا، سمجھا کہ نہیں، متروک الحدیث۔ تو گویا کہ ائمہ حدیث اس کے ضعیف جداً ہونے پر متفق۔ اچھا، 2 مطابعات بھی آئی ہے اس کی، ایک سلیمان بن ارقم نے اور ایک سلیمان بن داؤد نے، علی بن زبیان کی مطابعت بھی کیا، لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے جیسا کہ بیہقی نے بیان کیا۔ تو صحیح ہے کہ یہ ابن عمر کا اپنا ذاتی فعل ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے۔ اب جو مرفوع حدیث ہے اس باب کے اندر وہی عمار بن یاسر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مارا چہرے پر اور ہتھیلی پر ہاتھ دھویا، یہاں کفہ صاف ہے۔ اور ابو جہم کی روایت جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ مارا چہرے پر، وہ ید ہے، وہاں ید مجمل آیا ہے، لیکن ید جب مجمل یا مطلق آئے تو وہاں پر کف ہی مراد ہوتا ہے۔ باقی جتنی حدیثیں ہیں مرفوع کے باب میں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ تو یا تو وہ 2 ضرب والی حدیثیں اور کہنوں تک مسح کرنے والی حدیثیں ضعیف ہیں مرفوع ہونے کی اعتبار سے، مرفوع حدیثیں ضعیف ہے، یا پھر موقوف ہے، صحابی کا قول ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی صحابی کا قول جب وہ صحیح حدیث کے مقابلے میں ہو تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ صحابی کی روایت ہمارے لیے حجت ہے، ان کی رائے نہیں، اور خاص کر کے وہ رائے جو صحیح حدیث کے نص کے مخالف ہو تو سوال ہی نہیں ہے۔ لہذا بالیقین اس لیے امام بخاری نے اس اختلاف کے باوجود بھی صحیح بخاری میں باب التیمم ضربۃ واحدۃ للوجہ والیدین والکفین، ایک دم حتمی طور پر جزم کے ساتھ کہا کہ تیمم ایک ہی ضرب ہے۔ حالانکہ جہاں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر امام بخاری سوالیہ نشان ہے، حل التیمم ضربہ، کیا تیمم ایک ہی مرتبہ ہے، اشارہ کرتے ہیں اختلاف کی طرف۔ لیکن جو اختلاف یہاں شوافی اور حنفیہ نے کیا ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں، وہ چونکہ بالکل زٹل ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے حدیث کی جو مرفوع بیان کی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے اس اختلاف کو درکنار کیا ہے اور جزم کے ساتھ باب قائم کیا کہ التیمم ضربۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ۔ اب بعض صحابہ کے تعلق سے آثار آئے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو مسح کرتے تھے بغل تک، ہو سکتا ہے کہ معلوم نہ رہا ہو ان کو، یا انہوں نے اپنا اجتہاد کیا ہو، تو حدیث سامنے ہے، اور جہاں ید کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر بھی ید سے مراد جب مطلق ید آئے
تو جیسے تیمم کی آیت میں ہے نا قرآن میں فمسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، تو یہاں پر بھی ایدی سے مراد کف ہے، کیونکہ ید جب مطلق بولا جاتا ہے تو کف مراد ہوتا ہے، جیسے کہ سارق اور سارقہ کے باب میں جو آیا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور اتفاق ہے کہ چور چورنی کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کلائی سے بس۔ ہاں وضو کے باب میں وہاں وضاحت ہے وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اللہ نے خود ہی قید لگایا ہے، لیکن جہاں قید نہیں ہے وہاں پر مطلق ہے، اور مطلق جب ید بولا جائے تو وہ کلائی تک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بالکل روز روشن کی طرح یہ قول صحیح ہے کہ تیمم ایک ہی مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنے کا نام ہے، اور چہرے پر مسح کریں اور پھر دونوں ہاتھ کی پشت کلائی پر مسح کر لیں۔ اب ایک باب، اس باب کے اندر ایک حدیث اور لائے ہے کہ تیمم پانی کا قائم مقام ہے۔ اب یہ ایک اصولی بحث ہے علماء کے درمیان کہ کیا تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں، نہ ملنے کی صورت میں، یا پانی کے استعمال کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں بالکل قائم مقام ہے پانی کا، یعنی حدث کو اٹھا دیتا ہے، حدث کو زائل کر دیتا ہے، اور اس طریقہ سے ایک وضو سے ہم کئی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقہ سے تیمم سے بھی کئی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ تیمم صرف مبیح ہے، نماز پڑھنے کے لیے، نماز کو مباح کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو مالکیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مبیح ہے، بس مباح ہے، نماز پڑھنے کی حد تک کے لیے آپ کو اجازت دی جا رہی ہے تیمم کو، یہ رافع للحدث نہیں ہے، حدث کو ختم کرنے والا نہیں ہے، جیسے پانی سے حدث ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ہوگا، لیکن حنفیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک جو قول ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، رافع للحدث ہے۔ اگر پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو پانی ملنے تک یا پانی کے استعمال پر قدرت ہونے تک تیمم بالکل پانی کا قائم مقام ہے، اور جو فائدہ پانی سے حاصل ہونے والی تجارت سے ہوتا ہے، طہارت سے ہوتا ہے، وہی تیمم سے حاصل ہوگا۔ دیکھیے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید وضوء المسلم، الصعید جو مٹی کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر سعید، ما صعد علی الارض، جو زمین کے اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے، جس کے اندر وہ مٹیالی زمین اور وہ ریتیلی اور پتھریلی سب داخل ہے۔ وضوء المسلم، وضو واو کے فتحے کے ساتھ پانی، یہ مسلمان کا وضو ہے، یعنی پانی کے قائم مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ پانی کے قائم مقام ہوا تو جو پانی سے غسل سے جو فائدہ ہوتا ہے جو نبی کو، یا اس طریقہ سے وضو پانی سے وضو کرنے کے بعد جو فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کا وضو باقی ہے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، اسی طریقہ سے وہ تیمم بھی کا بھی مسئلہ ہے۔ کہا وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ آدمی پانی 10 سال تک نہ پائے۔ اب یہ مبالغہ کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے، بلکہ تقصیر کے لیے کہ چاہے جتنے دن تک پانی نہ ملے، آدمی طہارت کے لیے پانی کی جگہ پر مٹی کو استعمال کر سکتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی پائے، فَلْيَتَقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرے۔ اب کیا مطلب اللہ سے ڈرنے کا؟ یعنی پانی استعمال کرے، طہارت کی، پانی سے حاصل ہونے والی طہارت کی عظمت کو بتانے کے لیے کہا گیا فَلْيَتَقِ اللَّهَ۔ آگے کا جملہ واضح کر رہا ہے وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اور اپنے چہرے پر پانی پہنچائے، یعنی غسل واجب تھا تو غسل کرے، یا پھر وضو واجب تھا تو وضو کرے۔ لا الہ الا اللہ، جب تک پانی نہیں پاتا ہے اس وقت تک یہ تیمم مٹی ایک دم ہو بہو 100% وضو کے قائم مقام ہے، یہی قول صحیح ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، چاہے 10 سال کیوں نہ ملے، کثرت کے لیے کہا گیا ہے۔ جب پانی پائے تو اللہ سے ڈرے، یعنی طہارت حاصل کرے پانی کے ذریعے، اپنے چمڑے پر پانی پہنچائے، یعنی غسل یا وضو جو واجب تھا وہ کرے۔ اس کو بزار نے روایت کیا، لیکن دارقطنی نے کہا کہ حدیث مرسل ہے۔ حدیث مرسل کہتے ہیں تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے اس حدیث کو قال قال رسول اللہ کہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن ترمذی میں یہ روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی مائل ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، مرفوعاً بھی، مرسل اور متصل، دونوں اعتبار سے یہ حدیث ثابت ہے۔ گویا کہ ابو ہریرہ کی روایت کے سلسلے میں دارقطنی نے کہا کہ یہ مرسل ہے، یہ زیادہ قول صحیح ہے۔ بزار نے روایت تو کیا ہے متصل یعنی مرفوع، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ مرسل ہے۔ البتہ ترمذی نے ابو ذر سے جو روایت کیا ہے اسی مضمون کی روایت ہے، اور وہ متصل ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ہے، اور اس کی سند کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ لہذا اعتبار ترمذی کی جو تصحیح ہے وہ شواہد کے اعتبار سے انشاءاللہ صحیح ہے، یا کم سے کم درجے میں حدیث حسن درجے میں۔ السعید وہ جو اوپر کا حصہ ہے زمین کے اوپر، وہ طاہر ہے، مطہر ہے، وضوء المسلم، یعنی مٹی پانی کے قائم مقام ہے، چاہے 10 سال کیوں نہ ہو، 10 سال تک آدمی اس کا ضرورت مند کیوں نہ ہو، پھر جب پانی ملے تو وہ اس کا استعمال کرے۔ تو مسئلہ سمجھ لیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام احمد کی ایک روایت میں، جس کو شیخ اللہ ابن تیمیہ اور ابن القیم اور دوسرے علماء نے پسند کیا، وہ یہی کہ تیمم رافع للحدث ہے، پوری طہارت مکمل حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ دوسرا قول مالکیہ شافعیہ کا ہے، اور حنابلہ کی مشہور قول یہ ہے کہ تیمم صرف نماز اور دوسری عبادتوں کو مباح اور جائز کرتا ہے، حدث کو اٹھاتا نہیں۔ جبکہ خود قرآن نے تیمم کی آیت مائدہ آیت نمبر 6 میں تیمم کا ذکر کرنے کے بعد کہا یرید اللہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تیمم کا حکم نازل کر کے تم سے حرج کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے تنگی کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم کو تمہارے دین کے تعلق سے حرج میں مبتلا کرے یا تم حرج میں پڑو، ولکن یرید لیطہرکم، وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے۔ تو تیمم طہور ہوا، جیسے کہ پانی طہور ہے۔ پھر یہ کہ تیمم پانی کا بدل ہے، اور بدل کا وہی حکم ہوتا ہے جو متضمن کا ہوتا ہے، جس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ جب تک پانی نہیں ملتا ہے اس وقت تک تیمم پانی کے قائم مقام ہے۔ اور یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے یا تیمم ضروری ہے، یا ایک تیمم سے کئی نماز پڑھ لے گا۔ اچھا، اب پھر یہ ہے ایک مسئلہ کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ چکا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر پانی اس کو مل جاتا ہے اور وقت نماز باقی ہے، تو کیا اس کو نماز پلٹانی چاہیے؟ دیکھیے مزے کا مسئلہ ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائی۔ اس کے اندر بھی ایک شخص عبداللہ بن نافع ہے، وہ متکلم فی راوی ہے۔ یہاں بھی حدیث کے اندر اختلاف ہے ارسال کا، کہ حدیث مرسل ہے یا متصل ہے، اختلاف ہے اہل علم کا، لیکن الحمدللہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ متصل روایت بھی ثابت ہے۔ علی کل حال دو آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک ضرورت میں، اس کے بعد سفر میں بھیجا، نماز کا وقت ہو گیا، ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، دونوں نے پاک مٹی سے یا ریت وغیرہ سے، سعید جو بھی ہو، کسی نے کہا سعید سے مراد تراب ہے، کسی نے کہا سعید سے مراد تراب یا ریت یا پتھر، پتھریلی زمین، پتھریلی مٹی، وہ سب داخل ہے اس کے اندر، بار بار یہ بات کہی جا چکی ہے۔ تو دونوں نے سعید طیب سے پاک مٹی سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر وقت رہتے ہوئے انہوں نے پانی پایا تو ایک شخص نے وضو پلٹایا، یعنی وضو کیا اور نماز پلٹائی، کیونکہ اس نے سوچا کہ وقت ہے، اور جب پانی مل جائے وقت کے اندر تو ان کا عقیدہ یہ رہا ہوگا، اعتقاد یہ رہا ہوگا کہ پھر وضو رہتے ہوئے، اگر وہ نماز کا وقت رہتے ہوئے اگر پانی مل جائے تو نماز کو پلٹانا چاہیے۔ اجتہاد کیا انہوں نے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس وقت ہم نے نماز پڑھی تھی، اس وقت پانی ہمارے پاس نہیں تھا، لہٰذا ہم معذور تھے اور ہم نے نماز پڑھ لی تو ہو گئی۔ اب ایک عبادت کو دو مرتبہ تو نہیں کر سکتے۔ جب دونوں نے ذکر کیا اپنے اپنے معاملات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے نماز پلٹائی نہیں تھی، تیمم سے پڑھی ہوئی نماز پر اکتفا کیا تھا، کہ اصبت السنہ، تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہاری نماز کافی ہے تمہارے لیے۔ اور دوسرے سے کہا کہ تم کو 2 اجر ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اجتہاد کیا اور 2 مرتبہ طہارت کی، ایک تیمم سے ایک طہارت وضو سے، ایک نماز تیمم سے، ایک نماز وضو سے۔ تو یہ اجتہاد کیا تھا اور 2 مرتبہ عمل کیا تھا، 2 مرتبہ تکان
تم نے اٹھایا یا محنت کی، اس لیے 2 اجر ملے گا۔ لیکن آپ نے سنت پر عمل کرنے والا کس کو قرار دیا؟ اس شخص کو جس نے نماز پڑھ لی تھی تیمم سے، تو دوہرا ہی دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افضل عمل اسی شخص کا تھا جس نے سنت کو اختیار کیا، لیکن 2 مرتبہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ 2 اجر کا مستحق ہوا، کیونکہ وہ اس نے اجتہاد کیا تھا۔ اب اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم سے نماز پڑھنے والے کے لیے جو نماز پڑھنے کے وقت میں پانی نہیں پانے والا ہو، بعد میں نماز پڑھنے کے بعد اگر وقت نماز ہوتے ہوئے اگر پانی مل جاتا ہے اور دہراتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ جس نے نہیں پلٹایا تھا اس کو کہا کہ تم نے سنت اختیار کیا۔ تو اب اگر کوئی یہ جانتے ہوئے دوبارہ نماز پلٹاتا ہے وقت میں رہتے ہوئے، تو اس کو ہرگز 2 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جن کو ملا تھا وہ مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کیا تھا، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ صاحب وقت رہتے ہوئے اگر ہم کو پانی مل گیا تو ہم کو دوہرا لینا چاہیے، اس لیے ایسا کیا تھا۔ بہرحال تو حدیث میں دلیل ہوئی کہ جس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پانی پایا، پھر اس نے نماز کو پلٹایا، تو اس کو 2 اجر تبھی ملے گا جب اس سے وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہی اس پر واجب ہے کہ وقت رہتے ہوئے نماز کو پلٹانا چاہیے، اور اس کو سنت کا علم نہیں تھا۔ لیکن جس کو شرعی حکم معلوم ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ سنت عدم اعادہ میں ہے، عدم اعادہ ہی سنت ہے، اور پھر وہ اب جان بوجھ کر کے وضو کرے یا دوبارہ نماز پلٹائے دوہرے اجر کا لینے کے لیے، تو وہ غلط کار ہوگا اور یہ عمدن سنت کی مخالفت ہوگی۔ اب ایک شخص جو نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پانی پائے، اس کی اہل علم نے کہا کہ 3 شکلیں، یا تو نماز پڑھنے کے بعد پانی ملے جبکہ نماز بھی پڑھ چکا ہے اور وقت نماز بھی جا چکا، ختم ہو چکا، ظہر کا وقت نکل چکا، عصر کا وقت آیا، اس وقت پانی ملا، تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ نماز پلٹانا نہیں۔ نماز پڑھ چکا ہے لیکن ابھی وقت باقی ہے، جیسے کہ یہاں ہوا اس واقعے میں جو ہمارے درمیان ہے چل رہا ہے قصہ، تو اس کے اندر بھی اہل علم کی بڑی اکثریتیں، یہ ائمہ اربعہ ہے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اصبت الصلاۃ واجزات کا صلاتک، تمہاری نماز کافی ہے۔ تیسری شکل ہے جو اختلافی ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں ہو یا 1 رکعت کے بعد ہی صحیح، اور دیکھا کہ پانی آ گیا، یا کوئی شخص پانی لے کر کے آ رہا ہے، یا اس کے قافلے کا کوئی آدمی گیا تھا دیر سے آ رہا ہے، یا کوئی شخص پانی لے کے لوٹ رہا ہے، اس سے پانی مانگے گا تو دے دے گا، تو اب کیا کرے؟ نماز توڑ کر کے وہ پانی لے کر کے وضو کر کے نماز پڑھے یا نماز اپنی کنٹینیو کرے؟ تو حنفیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جاری رہے۔ حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، توڑے۔ حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نماز توڑے، پانی لے، وضو کرے، نماز پڑھے، اثر نہ پلٹے، کیونکہ جیسے ہی اس نے پانی دیکھ لیا ابھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ نہیں ہوا ہے، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسْسَهُ بَشَرَتَهُ، جیسے ہی پانی ملے اس کے بعد وہ پانی سے طہارت کرے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا حدیث۔ اور یہ حضرات مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے نماز شروع کی تھی اس وقت اس کے لیے تیمم مباح تھا، حلال تھا، کیونکہ پانی اس وقت نہیں تھا، اور نماز کی حالت میں اب وہ مکلف نہیں ہے، یا شریعت سے یہ اس بات کا مطالبہ نہیں کرے گی کہ تم توڑو نماز کو اور تیمم کرو۔ لیکن جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جب پانی پا لیا ہے اور وہ نماز کے اندر ہے، تو قرآن مجید کا جو عموم کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور یہاں پانی مل گیا، تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی، تیمم کا حکم باطل ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہم نے پڑھی، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وضوء المسلم ولو الى 10 سنین، 10 سال کیوں نہ ہو، 10 سال تک کیوں نہ ہو، مٹی پانی کا قائم مقام ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی پائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرے، یعنی پانی کو استعمال کرے، پانی کی طہارت کو مقدم کرے۔ تو یہ حدیث بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال راجع اور احوط احتیاط پر مبنی قول یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے درمیان پانی اگر اس کو مل جاتا ہے تو نماز توڑے اور وضو کر کے نماز کو پلٹائے۔ اچھا صاحب، ایک مسئلہ اور دیکھیے، وقت تو ہو چکا ہے لیکن کئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ذرا جلدی گزرتے ہیں ان کے اوپر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر منقول ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ میں جو آپ نے منہ جو پڑھا
مائدہ کی جو آیت، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اذا کانت بالرجل الجراح، اگر کسی شخص کو زخم لگا ہو اللہ کے راستے میں، تلوار وغیرہ لگی ہو جس سے زخم لگا ہو، او القروح، یا دمل وغیرہ ہو، زخم وغیرہ ہو، اور وہ جنوبی ہو جاتا ہے اور اسے ڈر ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا جنابت کا تو مر جائے گا، اگر اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے، تو تیمم، وہ تیمم کرے گا۔ دار قطنی روایت کیا ہے موقوفاً، ٹھیک ہے، یعنی ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے، یہ قول ہے ان کا۔ ورفعہ البزار، امام بزار نے اس حدیث کو مرفوعاً بھی بیان کیا، اور ابن خزیمہ نے اور حاکم نے صحیح قرار دیا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس حدیث کو مرفوع بھی بیان کیا ہے اور موقوف بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ظاہر حدیث سے کیا استنباط ہوا کہ صاحب زخم، جس کو کٹ کا نشان ہو، تلوار وغیرہ سر پہ لگا ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں لگا ہو، اور اگر وہ اس کو دھوتا ہے تو مر جائے گا، یا بیماری اس کی بڑھ جائے گی، یا بیماری ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گی، اس طرح کی کیفیت ہے۔ اگرچہ دو بات خاص طریقے سے ذکر کی گئی ہے کہ کٹ ہو جائے، زخم لگ جائے، یا دمل اور زخم وغیرہ پھٹ جائے اس کا، جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جائے، لیکن یہ حکم عام ہے۔ کوئی بھی مریض اگر مریض ہے اور پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کو اندیشہ ہے، اگر گرم پانی کر سکتا ہے تو کرے، لیکن اگر گرم پانی کو بھی اگر استعمال کرتا ہے اور اندیشہ ہے کہ صاحب اس کے استعمال سے وہ بیمار پڑ جائے گا، یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا شفا یابی میں تاخیر ہو جائے گی، تو ایسا آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور سفر کا ذکر چونکہ خاص طریقے سے اس لیے کہا گیا کہ صاحب سفر میں عام طریقے سے پانی نہیں ملتا ہے، اس لیے، ورنہ آدمی حضر میں بھی ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، یا پانی ہو بہت ٹھنڈا ہو، گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اندیشہ ہے کہ بیمار پڑ جائے گا، تو ایسی کوئی بھی صورت اگر ہو تو انشاءاللہ تعالی تیمم وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ صاحب اگر کسی کو زخم لگ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، پلاسٹر لگ گیا ہے، جس کو جبیرہ کہتے ہیں، پلاسٹر لگ گیا ہے، اس کے لیے پاکی کی شرط نہیں ہے کہ پاکی کے اوپر پٹی لگائی گئی ہو۔ کبھی آدمی جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، وہ اٹھا کر کے ہاسپٹل لے جایا گیا، ایکس رے معلوم ہوا کہ ٹوٹا ہوا ہے، اب یہاں سے اس کا پلاسٹر لگ گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے؟ حدیث ہے کہ صاحب مسح علی الجبیرہ کرے گا، لیکن اتفاق سے یہ جو دونوں حدیثیں یہاں جو لے کر کے آئے ہیں وہ ضعیف ہے، لیکن سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں حدیثیں ضعیف مل کر کے کچھ قوت پیدا کر دیتی ہے، اس لیے یہ حدیث بنیاد ہوگی پٹیوں کے اوپر، جبیرے کے اوپر، پلاسٹر کے اوپر مسح کرنے کی، کہ صاحب اور بقیہ اعضاء کو وضو کو دھو لیں، یا غسل اگر غسل جنابت ضروری ہے تو بقیہ اعضاء کو دھو لیں، صرف اس سے کو بچا کر کے جس پر پلاسٹر ہے، اور پانی، گیلے پانی سے ہاتھ لے کر کے جیسے سر کا مسح کرتے ہیں ویسے مسح کر لیں۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، زخم مثلاً ابھی کھلا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ ہاتھ بھی نہیں گزار سکتے ہیں، تب ایسی صورت میں اس کو ہٹا کر کے جس حصے پر وہ زخم لگا ہوا ہے بقیہ حصے کو دھویا جائے، اور اگر وہ دھو نہیں سکے یا اس پر ہاتھ گزار نہیں سکے تو اس کی جگہ پر تیمم آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ ہے جبیرہ کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے ہیں کہ قال عن علی قال ان کسرت احدى زندیہ فسألت رسول اللہ فامرنی امسح علی الجبائر، رواہ ابن ماجہ بسند واہی جدا۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پھر الرجل الذی شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على الرواة، دو روایت سے ضعیف ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک زند ٹوٹ گیا، زند کہتے ہیں یہاں کلائی دیکھ رہے ہیں، یہ کلائی ہے، یہ کلائی اور یہ ہاتھ کا جوڑ ہے، یہ دونوں طرف جو ابڑی ہوئی ہڈی آپ دیکھ رہے ہیں، کلائی اور جہاں سے ہاتھ لگتا ہے یہاں ابڑی ہوئی ہڈی، تو اس کو کہتے ہیں زند، دو طرف ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ انگوٹھے کی طرف اگر ہوتا ہے، انگوٹھے کی طرف مثال کے طور پر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو شکل ہے، تو اس کو عربی میں کوہ کہتے ہیں، کوہ، میرا کوہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر اس طرف ہے چھوٹی انگلی، جو کالی انگلی ہوتی ہے سب سے چھوٹی انگلی، اس کی طرف ہے تو اس کو کہتے ہیں کرسو عربی زبان میں۔ یہ کوہ انگوٹھے والا اور یہ کرسو، کوہ انگوٹھے کی طرف، الٹا میں نے کہا کہ انگوٹھے کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو کوہ کہتے ہیں، اور جو چھوٹی انگلی کی طرف ہوتا ہے اس کو کرسو کہتے ہیں۔ بہرحال کوئی ایک حصہ چاہے انگوٹھے کی طرف کا ہو یا چھوٹی انگلی کی طرف کا، وہ میرا ٹوٹ گیا،
یہ کہتے ہیں. تب فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ پٹی پر مسح کر لو. کہتے ہیں ابن ماجہ نے اس روایت کا ذکر کیا اور انتہائی ضعیف سند سے، بسند واحد، ایک دم زٹل سند سے ذکر کیا، کیونکہ اس کی سند میں عمر بن خالد القرشی الواسطی نام کا راوی ہے، جس کو امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور دیگر ائمہ نے کہا کہ جھوٹا ہے، حدیث گڑھا کرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو گویا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جو پٹی لگی ہے اس پر مسح کرو. اور جابر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے ایک شخص کے متعلق جس کے سر میں زخم لگا تھا اور اس نے غسل کیا تو مر گیا. حدیث اصلاً صحیح ہے اس حد تک کہ مر گیا، تو آپ نے کہا کہ قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں مارے، تو بغیر علم کے تم لوگوں نے فتویٰ دیا اس کو مار ڈالا، یعنی اپنے سخت رنجش کا آپ نے اظہار کیا. بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں، یہ جو جملہ آگے ہے یہ گڑبڑ ہے کہ کافی یہ تھا کہ پہلے وہ تیمم کر لیتا، پھر تیمم کرنے کے بعد اپنے زخم کے اوپر پٹی لگاتا، پھر اس کے بعد وہ مسح کرتا اور جسم کے بقیہ حصے کو دھوتا. یہ جو تفصیل ہے کہ پہلے تیمم کر لیتا پھر وہ اس کے اوپر پٹی لگاتا، پھر یہ گویا کہ پٹی پر مسح کرنے کے لیے پہلے تیمم کر لے، اگر پانی کے استعمال کی قوت نہیں ہے کام تو یہ اس کے اندر کمزوری ہے. تو حدیث البانی نے کہی ہے کہ حدیث اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اضافہ ہے کہ صاحب پٹی باندھنے سے پہلے تیمم کرتا، یہ اضافہ منکرہ ہے. بہرحال حدیث تو دونوں ہی ضعیف ہے. حدیث باب کے اندر جو ضعیف ہے حجت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے صحیح، لیکن اہل علم نے جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ صاحب پلاسٹر باندھا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ مسح علی الخفین، جو کہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کرتے ہیں اور یہاں تو مجبوری ہے. تو اس لیے ایسی صورت میں آدمی جب عاجز ہو کہ اس کو دھوئے تو پھر اس کا قائم مقام کیا ہوگا؟ مسح. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ حدیث صحیح نہیں ہے لہذا جس حصے پر پلاسٹر لگا ہوا ہے وہ دھونے ہی سے ساقط ہو جائے گا، جو حصہ کھلا ہوا ہے وہ دھو، باقی اس کا کچھ مسئلہ ہی نہیں. اور کسی نے کہا کہ تیمم کرے گا اس کے بدلے میں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب دھویا اگر کسی عضو کو نہیں جا سکتا ہے کسی مجبوری سے تو پانی سے اس کو مسح کیا جائے جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں. تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ تیمم نہیں کرنا ہے، یا یہ کہنا کہ محل جبیرہ جس جگہ پر پلاسٹر لگا ہوا یہ ساقط ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ صاحب مسح علی الخفین پر قیاس کرتے ہوئے پٹی کے اوپر مسح کیا جائے، چاہے وہ پٹی بلا طہارت کے بعد ہی کیوں نہ گئی ہو. تو اگر دھونے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو بھیا اس کو دھو، نہیں اگر دھونے میں تکلیف ہے تو ہاتھ سے اس پر مسح کر لو. اگر دھونے اور مسح کرنے میں بھی تکلیف ہے تو آخری شکل یہ ہے کہ تیمم کر لو اس حصے کے عوض جو حصے پر تم نے مسح نہیں کیا ہے. اور ایک حدیث اور ہے ہمارے سامنے جس میں یہ کہ ایک تیمم سے ایک ہی وقت کی نماز پڑھیں گے. ظاہر ہے کہ یہ قول جو ہے ادھر شافعیہ اور مالکیہ کا اور حنابلہ کا مشہور قول کہ تیمم صرف نماز کو مباح کرنے کے لیے، یہ رافع للحدث نہیں ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ہوگا. گویا یہ طہارت ضروریہ ہے صرف نماز کی ضرورت کے لیے، پھر دوسری نماز آ جائے آپ کو دوبارہ تیمم کرنا ہوگا. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ رافع للحدث ہے، ایک تیمم سے کئی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اختلاف بتا چکے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول ہے کہ یہ کہتے ہیں من السنہ، سنت سے یہ بات ہے، گویا مرفوع حدیث کے حکم میں ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے تیمم سے مگر ایک ہی نماز، پھر دوسری نماز کے لیے دوسرا تیمم کرے. حالانکہ ابن عباس سے یہ روایت تو ہے لیکن ابن عباس کا فتویٰ بھی ہے کہ نہیں ایک تیمم سے کئی نماز پڑھ سکتا ہے. کہتے ہیں دار قطنی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے باسناد ضعیف جدا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ انتہائی ضعیف سند سے اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی حسن بن عمارہ بجلی نام کا راوی ہے، وہ بھی متروک الحدیث ہے، وہ بھی متہم بالکذب ہے. علامہ علی بن مدینی کہتے تھے کہ حدیث گڑھا کرتا تھا. اتنی زٹل روایت ہے یہ. بلکہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس پر موضوع کا حکم لگایا کہ حدیث گڑھی ہوئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو صحیح یہ ہے کہ متیمم ایک تیمم سے جتنی نمازیں چاہے پڑھے گا. یہی قول حنفیہ کا ہے، حنابلہ کا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی کو پسند کیا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جسم کے کسی حصے پر مجبوری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے وضو کے لیے، تو
तयम्मुम का उस पर क्या हुक्म है? जिस्म के किसी भी हिस्से पर जो आज़ाए वज़ू के अंदर कोई हिस्सा है जिसको धो नहीं सकते, तो अभी आपने सुना कि उसके ऊपर तर हाथ गुजार ले, मसा कर ले। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके लिए आपको अलग से तयम्मुम भी करना पड़ेगा। बकिया दूसरे तमाम आज़ा को धो ले, मसा कर ले, और सिर्फ जिस हिस्से को आपने छोड़ दिया है या उस पर तर हाथ नहीं गुजारा, मसा नहीं किया, तो उसके एवज में आपको तयम्मुम करना पड़ेगा। जनाबत है और गुस्ल करना है लेकिन पानी नहीं है, तो वो एरिया को कैसे साफ करना? जज़ाकल्लाहु खैरन। नहीं करना है, पानी नहीं है तो नहीं करना है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना। जिस एरिया को धोने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट को, अगर गुस्ल जनाबत है और पानी आपके पास नहीं है तो फिर आपको धोने की परवाह नहीं है, आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें।